197ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب ابراہیم بن مہدی نے مامون کو وہ تمام واقعات سنائے جو اسے پیش آئے تھے جب وہ چھپ رہا تھا، اور جب مامون نے کنیز کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے اپنے آقا کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی، تو اس کنیز نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، دولت کے لالچ میں۔ اب مامون نے اس سے پوچھا کہ تیرا کوئی شوہر یا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اب مامون نے حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے لشکری اور اس کی بیوی اور حجام کو بلوایا۔ جب وہ تینوں حاضر ہوئے تو مامون نے لشکری سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ مال کی طمع میں۔ مامون نے کہا کہ آج سے تو حجام کا پیشہ کیا کر اور اس کی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ محل میں بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے حجام سے کہا کہ تو نے ایسی مروت کا اظہار کیا ہے کہ تیری بہت زیادہ عزت کی جائے، اور حکم دیا کہ لشکری کا سارا گھر بار اس کے سپرد کر دیا جائے اور اسے خلعت دیا، اور اس کے علاوہ 5000 دینار سالانہ مقرر کر دیے۔ اس کے بعد شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا، اے میرے بادشاہ، اگر تو کہے تو میں ایک دلچسپ کہانی عبداللہ بن ابی قلابہ کی بیان کروں۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں، بیان کر۔ شہرزاد نے کہا، کہتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن ابی قلابہ کا اونٹ کھو گیا اور وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ یمن کے جنگلوں اور سبا کے ملک میں پھرتا پھراتا ایک عظیم الشان شہر کے پاس پہنچا، جس کے گرد بڑا مضبوط قلعہ اور قلعے کے چاروں طرف اونچے اونچے محل۔ جب وہ اس شہر کے قریب پہنچا تو اس نے خیال کیا کہ اس میں لوگ رہتے ہوں گے، اور اسے چاہیے کہ وہ جا کر ان سے اپنے اونٹ کے متعلق دریافت کرے۔ اب وہ اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ خالی ہے، نہ وہاں کوئی آدم ہے اور نہ کوئی آدم زاد۔ اے بادشاہ، عبداللہ بن ابی قلابہ کہتا ہے کہ میں اپنی اونٹنی سے اتر پڑا اور اسے باندھ دیا اور دل کو مضبوط کر کے شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ قلعے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس کے 2 دروازے ہیں، جن سے بڑے اور اونچے دروازے دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ دونوں دروازوں میں سفید، سرخ اور سبز ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ میں سخت متعجب ہوا اور مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اب میں ڈرتے ڈرتے قلعے میں گیا۔ عقل دنگ تھی۔ وہ قلعہ کیا، ایک لمبا چوڑا شہر تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اونچے اونچے محل ہیں اور ہر محل کے آگے برآمدے۔ ساری عمارتیں سونے اور چاندی کی ہیں، جن میں یاقوت اور رنگ برنگ کے ہیرے، زبرجد اور موتی جڑے ہوئے ہیں، اور ان محلوں کے دروازے کی جوڑیاں بھی ایسی خوبصورت ہیں جیسے کہ قلعے کی ڈیوڑی کے کواڑ، اور فرش پر بڑے بڑے موتی، مشک عنبر اور زعفران کی گولیاں بجھی ہوئی ہیں۔ جب میں اس کے بیچوں بیچ جا پہنچا اور وہاں کوئی انسان نظر نہ آیا تو قریب تھا کہ میں چیخوں اور مارے ڈر کے مر جاؤں، لیکن دل کو مضبوط رکھا اور پھرتے پھراتے محلوں پر چڑھ گیا۔ اونچے اونچے چھجوں اور محلوں پر سے نیچے نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ نہریں بہہ رہی ہیں، سڑکوں پر میوے دار درخت، اونچی اونچی کھجوریں ہیں، اور دیواروں میں ایک ایک سونے کی اور ایک ایک چاندی کی اینٹ لگی ہوئی ہے۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ وہی جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو آخرت میں ملے گی۔ میں نے جس قدر سنگریزے اور جواہرات تھے اور جتنی مٹی جو مشک تھی اٹھا سکتا تھا اٹھا لی اور اپنے ساتھ وطن لے گیا۔ وطن پہنچ کر لوگوں سے یہ قصہ بیان کیا اور رفتہ رفتہ یہ خبر معاویہ بن ابی سفیان تک جا پہنچی، جو اس وقت حجاز کا خلیفہ تھا۔ اس نے سنا یمن میں اپنے عامل کو لکھا کہ وہ مجھے بلا کر صحیح حالات دریافت کرے۔ عامل نے طلب کر کے سارا ماجرا پوچھا تو میں نے اس سے کل باتیں بیان کر دیں جو میں نے دیکھی تھیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے معاویہ کے پاس بھیجا اور میں نے اس سے بھی جو کچھ دیکھا تھا کہہ دیا۔
معاویہ کو میری باتوں کو یقین نہ آیا، لیکن جب میں نے وہ موتی اور عنبر اور مشک اور زعفران کی گولیاں دکھائیں جن میں ابھی تک کسی قدر خوشبو باقی تھی، موتیوں کا رنگ البتہ بدل گیا تھا اور وہ زرد پڑ گئے تھے۔ اس پر معاویہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے کعب الاحبار کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس نے اس سے کہا کہ اے کعب الاحبار، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ ایک بات کی تحقیق کروں، مجھے امید ہے کہ تو اسے جانتا ہوگا۔ کعب نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ معاویہ نے کہا کہ کیا تجھے اس بات کا علم ہے کہ ایک ایسا شہر پایا جاتا ہے جو سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے، جس کے ستون زبرجد اور یاقوت کے ہیں اور جس کے سنگریزے موتیوں اور مشک، عنبر اور زعفران کی گولیوں کے؟ اس نے جواب دیا ہاں، اور اسے عاد اکبر کے بیٹے شداد نے بنایا تھا۔ معاویہ نے کعب الاحبار سے کہا کہ اس کا کچھ حال بیان کر۔ کعب الاحبار نے کہا کہ عاد اکبر کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو شدید اور شداد حکمران ہوئے۔ دنیا کا کوئی ایسا بادشاہ نہ تھا جو ان کا متی نہ ہو، مگر شدید بن عاد کی زندگی نے وفا نہ کی اور شداد تنہا ساری دنیا کا حکمران ہو گیا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔